الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المعرفة رأس مالي او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء فی حقوق المصطفیٰ اس میں یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکارم اخلاق اور محاسن عادات کا تذکرہ کرنے کے لیے نقل کی ہے۔ اس حدیث پاک میں عجیب و غریب مضامین ہیں جن کا تعلق معرفت سے زیادہ ہے، اخلاق اور تربیت کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو جی چاہا کہ مختلف مجالس میں اس کو تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے کھولا جائے تاکہ اس کے مضامین سے آپ بھی فائدہ پائیں۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے مسلم شریف کی شرح دی تھی اکمال، اور ان کی حدیث پاک کی کتاب مشارق الانوار بھی بڑی معروف ہے۔ اس حدیث پاک کو اور بھی بہت سے علماء نے اپنی کتب میں کھولا ہے۔ دمشق کے معروف استاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں بھی اسے لکھا، اور شیخ الاسلام ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے الساترین کتاب میں بھی اس کو لکھا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ تصوف و سلوک کے 4 معروف سلسلوں میں سے 3 سلسلے حضرت علی عنہ سے آگے چلتے ہیں۔ علم و معرفت میں اللہ رب العزت نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا
کہ اے اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت کیا ہے؟ ایک لفظ ہے حدیث اور ایک ہے سنت۔ حدیث کہتے ہیں بات کو لغوی طور پر، اور سنت کہتے ہیں عادت کو، طریقے کو، کہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں نبی اسلام نے چند باتیں بتائیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہیروں کو ایک تسبیح کی شکل میں پرو دیا۔ ان میں سے پہلی بات یہ فرمائی کہ المعرفت رأس مالی، کہ معرفت میرا رأس المال ہے۔ رأس المال کہتے ہیں اصل سرمایہ کو۔ جیسے تاجر آدمی تجارت شروع کرتا ہے تو جو اس کا اصل زر ہوتا ہے، جس سے کاروبار کر کے وہ اپنا نفع کماتا ہے، اس بنیادی مال کو رأس المال کہتے ہیں، وہ اصل زر کہلاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معرفت میرا رأس المال ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانا ہر مومن مسلمان کی تمنا ہے۔ نبی السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اپناؤ۔ تو سنت پر عمل کرنا کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، لازمی چیز ہے۔ اس پر انسان کی نیک بختی اور بدبختی کا فیصلہ ہوتا ہے، سعادت اور شقاوت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو سنت کو سینے سے لگا لیتا ہے، جو تھام لیتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ سعید بن جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری سنت کو لازم پکڑ لیا ایسے وقت میں جب کہ سنت کو چھوڑا جا رہا ہو، تو ایک سنت کو لازم پکڑنے پر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے۔ آج کا وقت جو قرب قیامت کا وقت ہے، یہ وہی حال ہے کہ لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، سنت پر عمل کرنا بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج نوجوانوں کے لیے سنت پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے ہتھیلی کے اوپر انگارے کو رکھ لینا۔ اور بعض جگہوں پر تو نوجوان بچے بچیاں سنت کو اپناتے ہیں تو ان کے سب سے بڑے مخالف ان کے اپنے والدین بن جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں سنت کو گلے سے لگا لینا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جو اس کو چھوڑے وہ گویا جہنم کی طرف اپنا راہ ہموار کر رہا ہے۔ اس سے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے ہی نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہی تعلق ہی نہیں۔ اتنی بڑی وعید ہے اس پر۔ تو اس لیے مومن ڈھونڈ ڈھونڈ کر سنتوں پہ عمل کرتا ہے۔ یہ سنتیں فقط کھانے پینے کی حد تک نہیں ہے، معاملات میں سنت، معاشرت میں سنت، عادات میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں اپنے عمل کو سنت کے مطابق بنا لینا۔ بلکہ بہت سارے دوست یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کا کیا طریقہ ہے؟
تو ہم نے اپنے مشائخ سے جو سیکھا اس میں سب سے پکی اور ٹھوس بات یہ تھی کہ جو بندہ اپنے قول میں، فعل میں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے، حالت بیداری میں اللہ حالت خواب میں اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المعرفت رأس مالی، کہ معرفت میرا اصل زر ہے، بنیادی مال ہے۔ معرفت کیا ہوتی ہے؟ لغت میں معرفت شناخت کو کہتے ہیں، تعارف سے یہ لفظ ہے۔ اب معرفت ہوتی ہے کئی طرح کی، ایک ہوتی ہے لوگوں سے تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو انسانوں کے قبیلے بنائے، ذاتیں بنائی۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد سے ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے قبیلے اور ذاتیں اس لیے بنائیں کہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو۔ اس لیے جب ملاقات ہو شروع میں کسی سے تو تعارف کرتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے۔ تعارف کروانا ایک اچھی صفت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا اچھے بھلے لکھے پڑھے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے تعارف کے دو بول بولنے نہیں آتے۔ مختصر الفاظ میں وہ بنیادی چیز بتا دو کہ دوسرے کو پتہ چل جائے کہ آپ کون ہیں۔ ورنہ آج تو نور باطن کی اتنی کمی ہے کہ مخاطب کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آدمی سبزی بیچنے والا ہے یا حدیث پڑھانے والا ہے۔ تو شریعت نے اس چیز کو پسند کیا کہ تعارف کیا جائے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بھی نہ بنے۔ ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جب بھی ٹیلی فون آتا تو جواب میں السلام علیکم کی بات سناتے، میں پیر غلام حبیب بول رہا ہوں۔ تو جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا تو پھر خود بتلایا کہ اگر میں کہہ دوں کہ غلام حبیب بول رہا ہوں تو اس نام پہ تو سینکڑوں انسان، تو ایک لفظ ساتھ لگانے سے اگلے کو پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ تو یہ تعارف تو ہے انسانوں کے درمیان، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان۔ اس پہچان کے دو زاویے اور بھی ہیں، کل 3 انداز ہیں۔ ایک لوگوں کے ساتھ پہچان ہو اور ایک اپنی ذات کی پہچان ہو، میں کون ہوں۔ آج بہت کم لوگ ہیں جنہیں اپنی پہچان ہے۔ اپنی شناخت یہ بہت کم لوگوں کو ہے۔ مثال کے طور پر میں انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی حصول کے لیے، عبادت کے لیے مجھے دنیا میں پیدا فرمایا۔ اپنا حدود دربہ بندے کو معلوم ہو کہ میں کون ہوں۔ انسان ہونا ایک بڑی شرافت کی بات ہے۔ اس لیے کہ انسان جب احکام خداوندی پر عمل کر لیتا ہے تو یہ اتنا اوپر اڑتا ہے، فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔
تو اپنی پہچان ہو، اور جب اپنی پہچان نہ ہو تو انسان حیوانوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ اپنی شناخت ہونا یہ ابتدائے سلوک ہے، سلوک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اپنی پہچان ہوگی تو انسان اپنی اصلاح کے لیے فکر مند بھی ہوگا۔ یہ جو ہے نا اپنے عیب کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ ابتدائے سلوک ہے۔ بلکہ اولاد آدم کے لیے سب سے پہلا سبق بھی یہی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب جنت میں گندم کے دانے کو کھایا تو قرآن مجید میں ہے کہ جو جنت کی پوشاک پہنی ہوئی تھی وہ اتر گئی۔ تو جب پوشاک اتر گئی اور انہوں نے اپنے جسم کو بے لباس دیکھا تو انہیں فکر ہوئی کہ میں اپنے آپ کو چھپاؤں، چنانچہ انہوں نے درخت کے پتوں کے ذریعے سے اپنے سطر کو چھپایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک والد کی طرف سے اپنی اولاد کو یہ پہلا سبق کہ بچوں اگر تم اپنے آپ میں کوئی عیب ڈھونڈو اور دیکھو تو فوراً اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو چھپایا۔ یہ پہلا سبق تھا۔ اور ابتدائے سلوک بھی یہی کہ بندہ اپنے اندر غلطی دیکھے، کوتاہی دیکھے، عیب دیکھے تو اس عیب کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا السعید من وعظ لنفسہ، نیک بخت وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے نصیحت حاصل کر لے، جو دوسروں کو دیکھے کہ فلاں نے یہ غلطی کی تو فوراً اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ تو اپنی اصلاح کی کوشش کرنا یہ تصوف کی بنیاد ہے، اور اپنے عیوب کو دیکھنے کے باوجود بے فکر ہو جانا یہ انسان کی بدبختی کی دلیل ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم اپنے اندر کتنے عیوب پاتے ہیں اور ہمیں ان کی اصلاح کی کتنی فکر ہے۔ حالت یہ ہے کہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے اور خواب دیکھتے ہیں جی کسی بزرگ کو دیکھا اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں جی اللہ کے ہاں میرا بڑا مقام۔ اللہ کے ہاں مقام کیا ہوگا اگر فرض نماز کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی؟ لیکن خواب میں ایک کسی بزرگ نواز شخصیت کی شکل دیکھی، کیا پتا کوئی بزرگ تھا یا شیطان تھا، اور اس شخصیت کو دیکھ کے اپنے معتقد ہو جاتے ہیں ہماری روحانی حالت بہت اچھی ہے۔ کہاں اچھی ہے؟ اچھی ہوتی تو شریعت پر استقامت نصیب ہو جاتی۔ تو یہ شریعت پر استقامت نصیب ہو جائے اس کے لیے اپنے عیوب کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ جب انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف قدم بڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ کہانیوں میں سے بچوں کی ایک کہانی ہے کہ ایک شیر مر گیا اور اس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب وہ بچہ عام جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے لگا تو اس کی بھی حالت وہی ہو گئی کہ عام جانوروں کی طرح جیسے بکری رہتی ہے اس طرح وہ شیر بھی رہنے لگ گیا۔ تو اس شیر کو ایک بندر نے پہچانا کہ یہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے
اور اس کو سمجھایا کہ تم تو جنگل کے بادشاہ ہو اور کہاں زندگی گزارتے پھر رہے ہو. نے کہا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بس ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھیک ہوں. تو وہ بندر اس کو لے کے ایک دریا پر گیا اور اس کے پانی نے اس کو کہا کہ ذرا جھانک کے دیکھو. جب اس نے پانی میں جھانک کے دیکھا تو اس کو اپنی شکل نظر آئی تو اس کو اپنا باپ یاد آیا، کیونکہ چھوٹی عمر میں دیکھا تھا. اب وہ جوان ہو چکا تھا، اب اس کا قد کاٹ وضاقتہ پورا بھرپور شیر کی طرح. اب جب پانی میں اس نے اپنی شکل دیکھی تو اس کو باپ یاد آیا، تو اس نے آواز نکالی شیر والی. تو شیر کو یہ اب اس کو احساس ہونے لگ گیا کہ واقعی میں عام جانور نہیں ہوں، میں تو جانوروں کا بادشاہ ہوں. چنانچہ اس کے اندر ایک طاقت آ گئی، قوت آ گئی، اس کو دوسروں پہ حملہ کرنا اور ان کے ساتھ لڑنا بھی آ گیا. اور جب وہ لوٹ کے واپس آ گیا تو سب جانوروں نے اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا. تو مختصر طور پر معلوم یہ ہوا کہ جب تک اس کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں تھا وہ عام جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتا پھر رہا تھا، گدھے جیسی زندگی. اور جب اس کو اپنی اصلیت کا پتہ چل گیا اب اس نے بادشاہ بن کر زندگی گزارنی شروع کر دی. تو مومن کا بھی یہی حال ہے. جب اس کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا یہ جانوروں جیسی زندگی گزارتا، ادھر منہ مارا، ادھر آنکھ لڑائی، ادھر ہاتھ اٹھایا، ادھر پاؤں بڑھایا. اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بن کر یہ رہتا ہے. اور جب اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے خلافت عرضی عطا کی ہے اور میں دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ میں اللہ کی معرفت کو پاؤں، تو پھر یہ اشرف المخلوقات بن کر زندگی گزارتا ہے. تو یہ معرفت ہے اپنی ذات کی. تو معرفت کے 3 زاویے ہوئے، ایک لوگوں کے ساتھ تعارف، دوسرا اپنی ذات کا تعارف، یہ ابتدائے سلوک ہے، اور تیسرا ہے اللہ رب العزت کا تعارف یعنی اس کی معرفت، یہ انتہائے سلوک ہے. تو ابتدائے سلوک بھی یہی، انتہائے سلوک بھی یہی. اسی لیے ہمارے مشائخ نے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جس پر اپنی بندگی کھل گئی اس پر اللہ کی عظمت کھل گئی کہ وہ کتنا غنی ہے. اپنی محتاجی جب کھلتی ہے تو اللہ کا غنی ہونا کھل جاتا ہے بندے. اپنی عاجزی کھلتی ہے تو بندے پر اللہ کی کبریائی کھل جاتی ہے، وہ کتنا عظیم ہے. تو یہ ہے اللہ رب العزت کی شناخت. ایک دستور کی بات یاد رکھیں کہ بندے کو پہچان ہو تو بندہ قدر کرتا ہے اور پہچان نہ ہو تو بندہ بے قدری کرتا ہے. پھر سنیں ذرا کہ بندے کو جب پہچان ہو کسی چیز کی تو بندہ اس کی قدر کرتا ہے، اور جب پہچان نہ ہو تو پھر اس کی بے قدری کرتا ہے. چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان کو اللہ رب العزت نے اچھا کاروبار دیا تو اس نے کوٹھی بنانے کا ارادہ کیا. اسی دوران اس کے پاس ایک بوڑھا آیا اور کہنے لگا کہ میں بہت بے سہارا ہوں، میرا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، آپ یہاں پر مجھے کوئی سر چھپانے کی جھونپڑی دے دیں، جگہ دے دیں، میں چوکیداری کروں گا، آپ کے سامان کی حفاظت کروں گا. تو نوجوان نے اس بوڑھے کو چوکیدار کی حیثیت سے رکھ لیا.
اب جب کوٹھی بننے لگی تو سامان بھی زیادہ آنے لگا. بوڑھا بندہ تھا, کبھی کسی چیز میں کوتاہی ہو جاتی, کبھی کوئی یاد نہ رہتی. نوجوان کی طبیعت ذرا تیز تھی, اسے غصہ آتا تو چند مرتبہ تو اس نے ذرا سختی سے سمجھایا, پھر اس نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. اور ایک دن کوئی بات ہوئی, کوئی بھول ہوئی, جس پر یہ اس بوڑھے سے اتنا ناراض ہوا, کہنے لگا میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اور اس نے اس کی گٹھڑی اٹھائی اور اٹھا کے غصے میں دور پھینک دی, دفع ہو جائے یہاں سے. بوڑھے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. جب اس طرح ذلت کے ساتھ معاملہ ہوا, وہ کہنے لگا اچھا بچہ میں چلا جاتا ہوں, میں ایسا تھا تو نہیں, مجھے اللہ نے ایسی حالت میں پہنچا دی, پیچھے سے تو میں بہت اچھا تھا. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے پوچھا کہ تیرا کیا ہے پیچھے تعلق. اس نے بتایا کہ جب ملک تقسیم ہوا تو میں ہجرت کر کے آیا تھا اور پیچھے بڑے خاندان کا بندہ تھا, مگر میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اور میں اکیلا اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا رہا اور بوڑھا ہو گیا. جب اس نے اس سے کچھ اور پوچھا تو بوڑھے نے اپنا نام بتایا, تو نوجوان کو پتا چلا کہ یہ شخص تو میرا وہ ماموں ہے جس کی یاد میں میری ماں ساری عمر روتی رہتی تھی اور باتیں سناتی تھی کہ میرا جوان بھائی مجھ سے بچھڑ گیا اور پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا, کیسے ہوگا. جب اس نے مزید پوچھا اور تسلی ہو گئی کہ یہ میرا حقیقی ماموں ہے اور میری والدہ روتی روتی دنیا سے چلی گئی, تو اب یہ اس کو کہنے لگا کہ ماموں یہ تو گھر آپ کا ہے, آئیں آپ زندگی گزاریں. اب پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے. تھوڑی دیر پہلے اس کو کہہ رہا تھا میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا, دفع ہو جائے یہاں سے. پہچان نہیں تھی کہ یہ کون ہے. جب پہچان ہو گئی اب اسی کے پاؤں پڑ رہا ہے, اب معافیاں مانگ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب بندے کو پہچان نہیں ہوتی بے قدری کرتا ہے, قدر آتی ہے جب پہچان ہوتی ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی وہ اپنے رب کی بے قدری کرتا ہے. اتنی بے قدری کرتا ہے کہ نہ پوچھو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان الانسان لربہ لکنود, بے شک یہ انسان بڑا ناشکرا, بڑا بے قدرا. فرمایا ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے. تو ہم بے قدرے بن جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی عظمتوں کو پہچانتے نہیں, اللہ کی کبریائی کو جانتے نہیں, اس لیے بے قدریاں کرتے ہیں. اور جب تو بے قدری ہوتی ہے نہ پہچاننے کی وجہ سے. وہ ایک مشہور واقعہ ہے, ایک ڈاکٹر صاحب تھے, نام لینا مناسب نہیں, بڑے سرجن تھے اور دماغ کے بڑے ماہر تھے, دماغی آپریشن تھے. اللہ کی شان کہ ان کے پاس جب کوئی مریض آتا تھا تو وہ فیس بھاری لیتے تھے. ایک دن ہسپتال میں بیٹھے تھے, ایک مریض آیا, لوگوں نے اطلاع دی کہ نوجوان ہے اور بڑی نازک حالت میں ہے, آپ اس کو آپریشن کرنے آ جائیں. اس نے کہا جی اس کی فیس جمع کرو آپ. انہوں نے کہا اس کا تو کوئی قریب ہے ہی نہیں, سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا, اٹھا کے لائے ہیں, بعد میں دیکھیں گے. نہیں, پہلے فیس جمع کراؤ پھر آؤں گا. وہ بتاتے بھی رہے کہ اس کی حالت غیر ہو رہی ہے, لیکن اس ڈاکٹر نے آنے سے انکار کر دیا. جب اچھا آدھا گھنٹہ گزر گیا نا تو گھر سے فون آیا. بیوی نے کہا کہ جی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارا اکلوتا بیٹا جو ہے اس کو ایکسیڈنٹ ہوا, پتہ کرو کہاں ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے جب ڈھونڈنے کے لیے فون کیا تو پتہ چلا کہ وہی نوجوان لڑکا سگا بیٹا تھا. جب آپریشن کے لیے گئے تو وہ جانے سے پہلے دم توڑ چکا تھا. جب پہچان نہیں تھی
اپنے بیٹے کی ناقدری ہوئی اور جب پہچان ہوئی روتے تھے میں ساری زندگی کی کمائی لگا دیتا اور کاش میں بیٹے کے پاس آ جاتا. اپنا بیٹا. تو یہ دستور کی بات ہے کہ جب انسان کو پہچان نہیں ہوتی وہ ناقدری کرتا ہے اور جب پہچان ہوتی ہے پھر قدر کیا کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ پہچان ہوئی تو لوگوں نے قدر کی. ہارون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ بھیس بدل کے یہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا اور اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. تھکا ہوا تھا, پیاس لگی ہوئی تھی. ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی تو وہاں گیا کہ مجھے پینے کو پانی دے. تو اس گھر کی ایک بچی تھی, اس نے چہرے مورے سے اندازہ لگا لیا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے. تو اس نے پانی مانگا. ان کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوا تھا, اس نے انار کا شربت دیا اور دینے سے پہلے اس کو چھان لیا تاکہ کوئی پتا کوئی اور چیز نہ جائے. اب بادشاہ غور سے دیکھ رہا تھا. تو جب اس نے کہا پوچھا کہ تم نے یہ چھان کر کیوں دیا, تو وہ کہنے لگی کہ امیر المومنین تاکہ اس میں کوئی تنکا آپ کے پاس نہ آ جائے. تو بڑا حیران ہوا کہ اس نے بغیر بتائے سمجھ لیا کہ میں بادشاہ ہوں. تو یہ اتنا خوش ہوا اس بات پر کہ گھر آ کر اس نے نکاح کا پیغام بھیجا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا. اب جس نے پہچان لیا اس نے قدر کی اور قدر کرنے کا فائدہ اٹھایا. تو یہ دستور ہے کہ جس کو پہچان ہوتی ہے وہ قدر کیا کرتا ہے. مجھے ایک ملک میں جانے کا موقع ملا تو ایک صاحب ایک عجیب بات بتانے لگے. کہنے لگے کہ ہمارے گھروں کے قریب ایک علاقہ ہے, وہاں پر ہیرے زمین کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. حکومت نے اس علاقے میں جانا اب بین کر دیا, لیکن اس کی بات بڑی عجیب ہے کہ ہم لوگ اس علاقے میں آتے جاتے تھے اور کئی مرتبہ ہم کچھ چمکتے پتھر دیکھتے بھی تھے مگر ہم سمجھتے تھے یہ ریت کے ذرات ہیں. کہنے لگے کہ ہم مرغابی کا شکار کرتے تھے اور ان مرغابیوں کے میدے میں سے ہمیں یہ چمکدار پتھر نکلتے تھے. ہم ان کو نکال کر اپنے ڈرائنگ روم کے پیالے میں ویسے ہی رکھ لیا کرتے تھے. کہنے لگے یہ چلتا رہا سلسلہ, کسی کو پتا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے. کہنے لگا بیرون ملک سے ایک مہمان ہمارے گھر آیا, وہ ہیرے کی فیکٹری میں کام کرتا تھا. اس نے ایک نظر دیکھا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے, یہاں رکھے ہوئے ہیں پیالے میں ڈال کے. ہم نے کہا اس لیے کہ ہماری مرغیوں اور پرندوں کے میدے سے نکلتے. اس نے کہا خدا کے بندے اس کے اندر ہیرا ہے. کہنے لگے جب پتہ چلا تو پھر بات آگے بڑھی, حکومت کو بھی پتہ چل گیا. معلوم ہوا کہ دنیا کا آدھے سے زیادہ ہیرا اللہ نے اس ملک کو عطا کیا ہوا ہے. اب پورا ملک اس ہیرے کی آمدنی کے اوپر زندگی گزار رہا. دیکھو پہچانا قدر ہو گئی, جب پہچان نہیں تھی اس کو پیالے میں ڈال کے رکھا ہوا تھا. سیدنا صدیق اکبر عنہ کا بہت بڑا عظیم عمل ایک یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت پہچانا جب ابھی لوگ نہیں پہچانتے تھے. اس لیے وہ پھر بازی لے گئے, اس لیے ان کو وہ مرتبہ اور مقام مل گیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پر اس وقت ایمان لا کر تصدیق کر دی جبکہ لوگ ان کی تکذیب کر رہے تھے. تو یہ جو ہوتا ہے نا پہچاننا, اس پر پھر انسان قدر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بھی آ جائے گی اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. چنانچہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ عارف کون ہوتا ہے، یعنی جس بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو وہ عارف کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عارف وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عظمتوں کو پہچانے اور ہر حال میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے۔ انہوں نے پوچھا ہر حال میں کیا مراد؟ تو فرمایا کہ دیکھیں انسان کے اوپر مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابتلاء ربانی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو انسان صبر کرے، اور نامائے ربانی ہو تو انسان اس کے اوپر شکر کرے۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے باطن کی نعمتیں پائے تو انسان اللہ کی خوش ہو کر عبادت میں لگ جائے، اور اگر اللہ کی طرف سے سختی کا معاملہ ہو تو پھر سراپا جز و نیاز بن جائے۔ کسی نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت عارف کون ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عارف وہ ہوتا ہے جو اپنی مختلف کیفیات میں اللہ رب العزت کی مرضی کی زندگی گزارے۔ اس نے کہا جی تفصیل بتائیں۔ فرمایا دیکھو اگر اس پر بندگی کا غلبہ ہے تو وہ اپنی زبان سے بڑائی کا کوئی بول نہیں بولے گا، اپنے اندر خیر کو دیکھتا ہے، اچھی صفات کو دیکھتا ہے، اچھے اخلاق کو دیکھتا ہے، مگر کوئی بڑا بول زبان سے نہیں بولتا۔ اور اگر محبت کا جذبہ اس کے اوپر غالب ہے تو وہ اپنے محبوب سے شکوہ کوئی نہیں کرتا، اور اگر معرفت اس کو کامل نصیب ہو گئی تو قلبی تعلق مخلوق کے ساتھ اس کو حاصل نہیں رہتا۔ چنانچہ عارفین کی یہ خاص پہچان ہے کہ مخلوق سے قلبی انقطاع ہو جاتا ہے، مخلوق سے قلبی انقطاع، التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر سے دل کٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، دل آخرت کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا جی کہ عارف کی کیا نشانی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی زندگی میں تقوی غالب ہوتا ہے، ظاہر اور باطن میں یک رنگی ہوتی ہے، اور نعمتوں کے باوجود وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے ڈرتا ہے۔ مواقع موجود ہوتے ہیں مگر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا المعرفت رأس مالی، کہ معرفت میرا اصل زر ہے، اصل سرمایہ ہے۔ تو دین میں مومن کا اصل سرمایہ اس کی معرفت، اور معرفت سے کیا مراد؟ پہچان، یعنی اللہ کی پہچان آ جائے اور اپنی پہچان آ جائے، یہ پورے دین کا اصل سرمایہ ہے۔ تو معرفت حاصل کرنے کی ہم میں سے ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک لفظ ہے علم اور ایک لفظ ہے معرفت، ملتے جلتے لفظ ہیں اور عام گفتگو میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مگر ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے جس کو علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس کے نزدیک معرفت علم سے برتر ہوتی ہے، مگر اہل علم کے نزدیک علم معرفت سے برتر ہے۔ باریک سا فرق کیا کہ عوام الناس معرفت کو علم سے برتر سمجھتے ہیں، حالانکہ محققین کے نزدیک علم معرفت سے برتر ہے۔
وہ کیسے بھائی؟ معرفت ہوتی ہے شے کی شناخت، اور علم ہوتا ہے اس شے کی صفات کا پتہ چل جانا۔ مثال کے طور پر مشینیں پڑی ہے، اب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ریفریجریٹر ہے، یہ تو اس کی معرفت ہو گئی۔ اب ریفریجریٹر چلتا کیسے ہے، اس کا سسٹم کیا ہے، اس کو علم کہیں گے۔ تو معرفت ذات کی شناخت اور علم اس کے اندرونی صفات کی شناخت، اس لیے علم برتر ہے۔ اور بعض محققین نے اس کی ایک اور عجیب دلیل دی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ معرفت کا لفظ بہت جگہ استعمال ہوا، مگر سب جگہ انسانوں کے لیے استعمال ہوا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ تو یہ انسانوں کا فعل ہے، ان کو حق کی جو پہچان ہوئی اس پر ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ ان کو آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے گی۔ جب قبروں سے لوگ نکلیں گے نا، ایسے سمجھیں گے جیسے ہم دن کا ایک حصہ رہے ہیں قبروں میں، اور وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ تو یہاں بھی یہ معرفت کا لفظ آپس کی پہچان کے لیے استعمال ہوا۔ پھر فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ۔ اب یہاں بھی انسانوں کی ایک دوسرے کی پہچان کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ پھر فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں ان کو جیسے اپنے بیٹے کو باپ پہچانتا ہے۔ تو ان تمام مقامات پر جو معرفت کا لفظ استعمال ہوا، یہ فعل کا فاعل انسان ٹھہرا، لیکن علم کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اللہ کے علم سے نازل ہوا، یعنی قرآن کے بارے میں ہے۔ تو علم کی نسبت اب کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف، بعلم اللہ۔ دوسری جگہ سورہ نساء میں فرمایا انزلہ بعلمہ، اللہ نے اسے نازل کیا اپنے علم سے۔ تو اصل تو علم اللہ کے پاس ہے، وفوق کل ذی علم علیم، وہ علیم ہے، سب علم والوں سے اوپر علم والا۔ اس لیے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو کہ آپ دعا مانگیں تو رب زدنی علما، تو علم کی نسبت رب العالمین کی طرف ہے، اور وہاں معرفت کی نسبت انسان کی طرف ہے۔ تو محققین نے یہ لکھا کہ اس نسبت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے علم کو معرفت سے بلند رتبہ اور درجہ عطا فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المعرفت رأس مالی، کہ معرفت میرا اصل سرمایہ ہے، بنیادی سرمایہ ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس بندے کو خشیت نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک شیر ہے بیٹھا ہوا، وہ دیکھ بھی نہیں رہا، آواز بھی نہیں نکال رہا، حملہ بھی نہیں کر رہا، لیکن شیر کا پتہ چل جائے نا کہ یہ شیر ہے تو بندے کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شیر کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ اگر اس نے میری طرف توجہ کی
تو میرا کتنا بڑا نقصان یہ کر دے گا، میری زندگی چلی جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے شیر کے قریب بیٹھ کر اس کو یہ کانپ رہا ہوتا ہے، دل ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو جب کسی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو پھر انسان کے دل میں ایک خوف آ جاتا ہے۔ اسی طرح جس کو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے، وہ جب اللہ تعالی کی عظمت کو سمجھتا ہے، کبریائی کو سمجھتا ہے، اللہ تعالی کی شان بے نیازی کو جانتا ہے، تو پھر بندے کے دل میں اللہ تعالی کی خشیت، بندہ ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا عارفکم باللہ، کہ لوگوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت پانے والا ہوں۔ انا عارفکم باللہ واشدکم لہ خشیہ، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت زیادہ آ جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالی کی خشیت بھی زیادہ آ جاتی ہے، اور یہ خشیت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا دیتی ہے اور نیکی کے اوپر جما دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معرفت بھی عطا فرما دے اور اپنی ایسی خشیت عطا فرما دے کہ جس سے ہم گناہوں سے بچ کر نیکوکاری پر استقامت والی زندگی گزار دیں۔ ہمیں اگر احساس ہو جائے نا کہ اللہ رب العزت کتنے عظیم پروردگار ہے اور وہ اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، تو یقین کرو کہ ہماری پوری زندگی کی خوشی کے لیے یہی نسبت کافی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک بات کیا کرتے تھے، کیونکہ روایت بھی انہی کی اور ایک قول بھی آخر پہ انہی کا پیش کرتا ہوں۔ سونے کی سیاہی سے لکھنے کی بات ہے، اتنی پیاری بات کہی کہ پڑھ کے دل خوش ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ مختلف مجالس میں یہ مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں حدیث پاک کے، تو جیسے آج المعرفت رأس مالی اس کو کھولا، انشاءاللہ مزید اسی طرح مجالس میں اس کو کھولتے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ لیں۔